بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں یہ سمجھا کہ جنات کا وجود حق ہے اور شیطان کی طرف سے انسان پر اثر کا ذکر اسلامی تفسیر میں ملتا ہے۔ لیکن اب ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا سبھی علماء اس بات پر سہمت ہیں کہ جن انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے؟ اگر متبھید ہے تو متبھید کہاں پہ ہے، اور ایسی کون سی باتیں ہیں جن پر لگ بھگ سب کا اتفاق ہے؟ آئیے اسے بہت آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس مسئلے میں اہل سنت کے بہت سے بڑے بڑے علماء نے اس بات کو مانا ہے کہ جن انسان پر اثر ڈال سکتے ہیں، اور کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جن کے انسان کے جسم میں داخل ہونے کی سمبھاونا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بارے میں صاف طور پر بات کی ہے اور بتایا ہے کہ بڑے مسلم علماء میں اس بات کا انکار مشہور نہیں تھا۔ امام اشعری سے بھی اسی طرح کی رائے نقل کی گئی ہے، اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بات کہا ہے کہ علماء نے جسم کے انسان پر اثر ڈالنے کی بات کو مانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم آسان شبدوں میں کہیں تو اہل سنت کے بہت سے علماء جن کے انسان پر اثر ڈالنے کو ممکن مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہر بیماری اور ہر پریشانی کو جن کا اثر مان لینا صحیح نہیں ہے۔ اس معاملے میں بھی ہمیں دلیل، صحیح سنت اور علماء کی تفسیر کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہاں ہمیں تھوڑی ساودھانی سے بات کرنی چاہیے۔ بہت سے بڑے علماء نے جن کے انسان پر اثر ڈالنے کی بات کو مانا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس مسئلے پر سبھی علماء کا اجماع ہے، یہ بات بنا تفسیر کے کہنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ ودوانوں سے اس معاملے میں الگ رائے بھی ملتی ہے۔ اس لیے بھائیوں، ہماری بات ایسی ہونی چاہیے جو دلیل کے زیادہ قریب ہو۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت کے بہت سے بڑے بڑے علماء جن کے انسان پر اثر کو مانتے ہیں، لیکن کچھ ودوانوں نے اس سے الگ رائے بھی رکھی ہے۔ یعنی نہ ہم بنا دلیل کے ہر بات کو مانیں گے اور نہ بنا دلیل کے کسی بات کو نکاریں گے۔ جہاں دلیل ہوگی وہاں ہم اسے سمجھیں گے، اور جہاں علماء میں متبھید ہوگا وہاں ایمانداری سے اس متبھید کو بھی بتائیں گے۔ یہی ہے علم کی بات، اور یہی ہے ایک مسلمان کا سنتلت راستہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب سوال یہ ہے کہ بہت سے علماء جن کے انسان پر اثر کو مانتے ہیں، لیکن کچھ ودوانوں نے اس سے الگ رائے کیوں رکھی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ متبھید جن کے وجود کو لے کر نہیں تھا۔ جنات کا وجود قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ متبھید اس بات کو لے کر تھا، کیا جن انسان کے جسم میں داخل ہو کر اسے پربھاوت کر سکتا ہے؟ کچھ ودوانوں نے اس بارے میں آنے والی دلیلوں، خاص طور پر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 275 کی الگ الگ طرح سے بیان۔ ان کے مطابق ان دلیلوں سے یہ بات بالکل صاف طور پر ثابت نہیں ہوتی کہ جن انسان کے شریر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو بھائیوں، آسان شبدوں میں سمجھیے، بحث جن کے ہونے پر نہیں تھی، بلکہ بحث یہ تھی کہ جن انسان پر کس طرح اثر ڈال سکتا ہے۔ یہی اس مسئلے میں علماء کے بیچ کچھ مکھی متبھید تھا۔ اس لیے ہمیں اس معاملے میں بھی بنا ضرورت بحث کرنے کے بجائے قرآن، صحیح سنت اور علماء کی تفسیر کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود کھانے والے قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان کے چھونے سے کسی وقت کی حالت بگڑ گئی ہو۔ کئی مفسرین نے اس بات کو شیطانی اثر کی دلیل مانا۔ ابن کثیر نے بھی اس آیت کے تحت اس وقت کی حالت کا ذکر کیا جسے شیطانی اثر سے دورے یا پاگل پن جیسی حالت ہوتی ہے۔ لیکن بھائیوں، تفسیر کے اس انتر کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک طرف بہت سے علماء اسے واستوک شیطانی اثر کی دلیل سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ ودوانوں نے اسے الگ طریقے سے سمجھا۔ اس لیے اس مسئلے میں ہمیں ادب کے ساتھ علماء کی رائے کو سمجھنا ضرور چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات بھی بہت دھیان سے سمجھیے۔ شیطان کا اثر ہو تو اس کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ وہ انسان کے جسم میں داخل ہی ہو گیا ہو۔ شیطان انسان کو وسوسے ڈال سکتا ہے، گناہ کی طرف بلا سکتا ہے، نماز میں بھٹکا سکتا ہے، اور دل میں طرح طرح کے برے خیال ڈال سکتا ہے۔ اس کی ایک بہت پیاری مثال صحیح حدیث میں ملتی ہے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میری نماز اور قرات کے بیچ رکاوٹ ڈالتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس شیطان کا نام خنزب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی کہ
जब ऐसा हो तो अल्लाह की पनाह मांगो। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया, जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल किया तो अल्लाह ताला ने उनकी यह परेशानी दूर कर दी। तो मेरे भाइयों, इससे हमें यह समझ आती है कि शैतान का असर सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता। वह वसवसे डाल सकता है, ध्यान भटका सकता है और इंसान को बहकावे की कोशिश कर सकता है। इसलिए हर परेशानी को देखकर यह कहना कि यह ज़रूर जिन के जिस्म में दाखिल होने की वजह से है, सही तरीका नहीं है। हमें हर मामले को कुरान और सही सुन्नत की रोशनी में समझना चाहिए। अल्लाह ही सबसे बेहतर जानता है। मेरे प्यारे भाइयों, इस पूरी बहस में कुछ बातें बिल्कुल साफ है। जिन्नात का वजूद हक है। कुरान में जिन्नात का स्पष्ट जिक्र है। इसलिए जिन के वजूद को नकारना और जिन के इंसान पर असर के तरीके पर बहस करना दो अलग बातें हैं। कुरान और सही हदीस से शैतान के वसवसे और बहकावे का जिक्र साफ मिलता है। इसलिए हमें अपने दिल और अमल की हिफाजत करनी चाहिए। ये एक बात बहुत अहम है। एक इंसान को बीमारी हो सकती है, उसकी शारीरिक वजह हो सकती है, मानसिक न्यूरोलॉजिकल वजह हो सकती है। इसलिए किसी को देखकर तुरंत यह फैसला नहीं किया जा सकता कि इस पर जिन है। यह बहुत बड़ी गलती हो सकती है। जिन के असर को मानने वाले उलमा भी यह नहीं कहते कि हर मिर्गी, हर बीमारी जिन की वजह से होती है। मेरे भाइयों, अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर से इलाज कराइए, दवा लीजिए और साथ साथ अल्लाह से दुआ कीजिए। इस्लाम हमें इलाज छोड़ने की तालीम नहीं देता है। अगर किसी को शरीर रुकिया करनी हो तो कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित दुआओं के जरिए की जा सकती है। लेकिन रुकिया के नाम पर जादूगर, काहिन, बाबा या जिन से मदद मांगने वालों के पास जाना सही रास्ता नहीं। मदद और पनाह सिर्फ अल्लाह से मांगनी है। मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले घबराइए नहीं। हर अजीब लक्षण को देखकर खुद से फैसला मत कीजिए। पहले मेडिकल कारणों को भी देखिए, डॉक्टर से जांच कराइए। शरई रुक़या करनी है तो कुरान और साबित दुआओं के साथ कीजिए। सुबह शाम के अज़कार पढ़िए, आयतल कुर्सी पढ़िए, सूरह इखलास, फलक और नास पढ़िए और अल्लाह से पनाह मांगिए। सबसे बढ़कर अपने दिल को अल्लाह से जोड़िए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की पूरी बात को बहुत आसान शब्दों में याद रखिए। पहली बात, जिन्नात का वजूद हक है। दूसरी बात, बहुत से अहले सुन्नत उलमा जिनके इंसान पर असर डालने, उसके शरीर में दाखिल होने को मुमकिन मानते हैं। तीसरी बात, इस मसले में कुछ विद्वानों की अलग राय भी मिलती है। चौथी बात, हर बीमारी, हर दौरे और हर मानसिक परेशानी को जिन का असर कहना सही नहीं है। पांचवी बात, इलाज और मेडिकल जांच को छोड़ना इस्लाम की तालीम नहीं है। और छठी बात, हर हालत में मदद और पनाह अल्लाह से मांगनी है। मेरे भाइयों, हमें जिन के किस्से से डरने के बजाय कुरान और सही सुन्नत को समझना है। वहम के पीछे नहीं जाना है, दलील के पीछे जाना है और सबसे बढ़कर अपने रब पर भरोसा रखना है। अल्लाह ताला हमें सही बात समझने और सही बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको कुरान, सही सुन्नत की रोशनी में आसान इस्लामी बातें सुनना और समझना पसंद है तो आरिफ इस्लामिक हब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कीजिए ताकि सही और भरोसेमंद इस्लामी इल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।